قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج و عمرہ بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ سو اگر کوئی عورت یا کوئی کمزور یا کوئی بوڑھا حج یا عمرہ کرتا ہے تو جتنا عرصہ وہ اس نیکی کے کام میں ہوتا ہے وہ جہاد میں جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے۔ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جب اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ دوران حج، دوران طواف، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے وہ رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور اسی طرح دوران حج عبادات کرتے ہوئے مقام عرفہ پر جب ٹھہرتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ اے رب تعالیٰ جو میں نے زندگی میں گناہ کیے اب میں تیرے حضور اس کی سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کے میل کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ میل کو دھو ڈالتا ہے، ایسے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فریضہ حج ادا کیا کرو، اس لیے کہ حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن العاص کے ہاں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب الموت تھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور رونے کا سبب یہ تھا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو یاد کرتے اور اس وقت کو یاد کرتے تھے جب انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میرے دل میں ڈال دیا تو میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ جب عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک شرط بھی ہے، ابھی مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا علم ہو چکا تھا کہ آج جو شرط منواؤں گا وہ میری شرط پوری ہو جائے گی، آج جو میں حضور سے مانگوں گا وہ میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جب عرض کی یا رسول اللہ میری شرط ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں نہیں معلوم کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جو گناہ اس سے سرزد ہوئے وہ سارے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ سو ایک اسلام لانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو کافر تھا اسلام قبول کیا تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس ہجرت پہ بھی رب تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج مقبول ہو تو رب تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سو دیکھیں کہ جیسے بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جب حج کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے تو واپس آ کے جو ہے وہ دوبارہ زندگی میں گناہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ سے عہد کرتا ہے، وہ سچی توبہ کرتا ہے، وہ اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرتا ہے۔ حج مبرور حج مقبول تو اسی وقت ہوگا
جب وہ اللہ کے حضور سچی